بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم. محترم و مکرم صدر جلسہ طوطی گجرات استاد حدیث دارالعلوم کنتھالیا حضرت مولانا سراج الدین صاحب بھادی مد اللہ ظلہ و ادام اللہ فیوزہ، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، مہمانان اعظام اور نارول بیرل مارکیٹ کے میرے نوجوانوں، بزرگوں اور ایک طرف کو بیٹھ کر سننے والی مائیں اور بہنیں، کافی دیر سے میں اور آپ مدرسہ اہل صفہ و ام حبیبہ میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے اور بچیوں کے پروگرام دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں بانی جامعہ اہل صفہ اور ام حبیبہ مولانا مفتی اکرم صاحب اور مولانا کے تمام رفقا اور جامعہ کے ذمہ دار حضرات کو. واقعتاً آپ کے ادارے کے بچوں نے جو پروگرام پیش کیے، ہنسایا بھی اور رلایا بھی، آنکھوں میں پانی بھی لے آئے اور اتنے بہترین پروگرام پیش کیے کہ آج کی اس مہنگائی کے زمانے میں ہمارے جیبوں سے کوئی ایسا خالی نہیں بچا کہ جس نے انعام نہ دیا ہو. ہمارے مفتی اکرم صاحب اعلان کر کے تھک گئے، آخر میں کہنا پڑا کہ اگر میں انعام کی رقم گنانے جاؤں گا تو تہجد کا وقت ہو جائے گا. میں کہتا ہوں تہجد کا تو وقت ہو ہی گیا ہے. مفتی صاحب، آپ کے محنت اور جامعہ کے اساتذہ اور ذمہ داروں کی محنت اور معلمات جو یہ بچیوں کو پڑھا رہی ہے، ان کی محنت صاف نظر آ رہی ہے کہ آپ نے پورا سال تو محنت کی، مگر آخر میں سالانہ جلسے کو سجانے کے لیے اتنی محنت کی. تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپیہ محلے والوں اور علاقے والوں کی طرف سے لے لینا اور وصول کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی محنت کو قبول فرمائے. ان بچے اور بچیوں کو اپنے دین کا داعی، کعبہ کا حاجی، مسجد کا نمازی اور میدان کا غازی بنائے. اب وقت نہیں ہے کہ میں کوئی مضمون پیش کروں. علم کے فضائل پر، حفظ قرآن کے فضائل پر بارہا ہم سنتے رہتے ہیں. آج کا زمانہ تو انفارمیشن کا زمانہ ہے.
معلومات کا زمانہ ہے اور معلومات انگلیوں پر آ گئی ہے. ضرورت معلومات کی نہیں ہے، ضرورت معمولات کی ہے، عمل کی. آج کا بچہ جانتا ہے چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی چیزوں کو، اور میرے خیال سے یہ احسان ہے جناب موبائل کا، اور یہ احسان ہے جناب مفتی گوگل کا. مغل تو چلے گئے مگر گوگل ہمیں دے کر گئے. تو بچہ ماشاءاللہ. میں دو ہی بات کروں گا، اب بیان نہیں کروں گا. دو ضروری بات جو آپ کے پروگرام سے میں نے اثر لیا، اور میں دیکھ رہا تھا ہمارے صدر جلسہ اتنی دور سے مشغولیت کے باوجود تشریف لائے، وہ بھی سن رہے تھے اور آنکھوں میں پانی آ گیا. اگر ہم نے اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں نہیں بھیجا، بس بالکل نچوڑ اور آخری بات، اگر ہم نے ان مدرسوں کی قدر نہیں کی، اگر ہم نے ان علماء کرام کا ساتھ نہیں دیا، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور ہمیں پتہ تک نہیں چلے گا. ہمیں پتہ تک نہیں چلے گا. اس لیے کہ ایمان کے ڈاکو اور ایمان کے دشمن اور ایمان سوز ہوائیں ہمارے ماحول کو گھیر کر چاروں طرف سے تڑپ کر تیار ہے کہ کب ان کے ہاتھ میں ہماری یہ نسلیں آ جائے اور وہ ہمارے ان بچوں اور بچیوں کو اپنی چنگل میں لے. ابھی وہ بچہ کہہ کر گیا، اگرچہ اس کے چہرے پر سفیدی تو آئی نہیں ہے، بناوٹی سفیدی لے کر آیا تھا، مگر وہ کہہ کر گیا کہ 10 سال کا بچہ بھی جانتا ہے کہ گرل فرینڈ کیا ہے. گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، بیسٹ فرینڈ. ارے آپ انگلش میں لکھے کسی بھی قسم کا فرینڈ، لاسٹ میں اینڈ آئے گا. فرینڈ کو لکھے آپ، چاہے گرل فرینڈ ہو یا بوائے فرینڈ ہو یا بیسٹ فرینڈ ہو، لاسٹ میں کیا آتا ہے؟ اینڈ. کہ یہ اس کا اینڈ آئے گا. اور وہ بچی نے بتایا اینڈ. ماں کی بھی موت ہو گئی، باپ کی بھی موت ہو گئی. اگر ہم نے اپنی اولاد کو، ہم نے اپنی بچیوں کو ان کے دین اور ایمان کی فکر نہیں کی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اسٹیٹس تو کیا اونچا کرے، ہمارا بی پی اونچا کر دیں گے، ہمارا ٹینشن بڑھا دیں گے، ہمیں ڈپریشن میں ڈال دے گی یہ اولاد، اور ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی اگر ہم نے ان کی محنت نہیں کی، فکر نہیں کی. تو فرینڈ کے آخر میں آتا ہے اینڈ. اور اگر ہم فیملی لکھے، فیملی انگلش جاننے والے جانتے ہیں کہ فیملی کے آخر میں آتا ہے ILY. ILY کا فل فارم کیا ہے؟ میں اور بیان میں تو میں اشاروں میں کہتا ہوں، مگر یہ احمدآباد کا بیان ہے اور نارول کا جلسہ ہے جہاں سب اوپن پیش کیا ہے، تو میں بھی اوپن کہتا ہوں کہ ILY کا مطلب ہوتا ہے I love you. فیملی جو ہے وہ ہماری محبت کی مستحق ہے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارے، انہیں پوچھے اسکول میں کیا پڑھا، ٹیوشن میں کیا پڑھا. تو اسکول اور کالج اور ٹیوشن میں کس کے ساتھ بیٹھتا ہے. بیٹیوں سے پوچھے تیرے دوست کون کون ہیں،
اور زیادہ نہیں ہفتے میں ساتھ بیٹھتا ہے، بیٹیوں سے پوچھے تیرے دوست کون کون ہیں، اور زیادہ نہیں ہفتے میں ایک دن، ہمارے علماء کہتے ہیں، ہمارے اساتذہ اس وقت کہہ رہے ہیں، ہفتے میں ایک دن گھر کے بچوں کو سامنے ساتھ لے کر بیٹھو، اپنی بیوی سے کہو آج اچھا کھانا پکا، اور بچوں سے تھوڑا قریب ہو، ان کے دکھ درد کو معلوم کرو، تو یہ بچے اپنے ماں باپ سے قریب ہوں گے، اور ماں باپ سے اپنے دل کے جذبات شیئر کریں گے، ماں باپ کو بتائیں گے۔ یہ جو دوری ہو گئی ہے اولاد اور ماں باپ میں، یہ جو دوری ہو گئی ہے خاندان کے بچوں اور بڑوں میں، اور یہ دوری نے ہمارے بچوں کو شیطان سے قریب کر دیا ہے، بری صحبتوں سے قریب کر دیا ہے۔ اگر ہم آج کے اس پرفتن زمانے میں ان مدرسوں کا ساتھ دیں گے، اپنے بچوں کو کچھ تو بنائیں، کچھ تو ہم بچوں کو لے جائیں۔ عام مسلمانوں کا حال اگر ہم دیکھیں، محلوں میں، گلیوں میں، عام مسلمانوں کا حال، میرے احمد آباد کے بھائیوں، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو نہ ادھر کا بنایا ہے نہ ادھر کا بنایا ہے، نہ دیندار بنایا ہے نہ دنیا دار بنایا ہے۔ فضول لہو و لعب ایران اور قرآن کے اندر، نہ ٹاپ کلاس ایجوکیشن لے کر وہ ٹاپ لیول کے اچھے آفیسر بن پائے ہیں، نہ ٹاپ لیول کا علم حاصل کر کے وہ اچھے دیندار بن پائے ہیں۔ عام حالات بتلا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتنا پیارا دین دیا، کتنے پیارے پیغمبر دیے۔ مفتی صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کی جو بات ادھوری ہے تو میں ان کا حکم پورا کرتا ہوں۔ الامر فوق الادب، تو میں 2 شعر گزشتہ سال سنائے تھے، 2 شعر آج بھی سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا کو کیا کچھ نہیں دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیارے نبی، ہم نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ کیا کیا دیا؟ شاعر کہتا ہے، مہمان کیا اللہ نے انہیں معراج کی رات میں، مہمان کیا اللہ نے انہیں، کیا کیا نہ دیا اللہ نے انہیں، مہمان کیا اللہ نے انہیں، کیا کیا نہ دیا اللہ نے انہیں، رحمت کا لقب، رحمت کا لقب، سدرا کا سفر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، رحمت کا لقب، سدرا کا سفر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ بھی تو میرے آقا کو اللہ نے نعمت سے نوازا کہ حضور کو صحابہ جیسی جماعت عطا فرمائی۔ ایک بات یہاں کہہ دوں، اس لیے کہ رمضان آ رہا ہے، ماہ مبارک آ رہا ہے، تو اس لیے اسے چھوڑ کر جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو ایک بات کہہ دوں کہ قرآن کریم کو رمضان سے تعلق ہے، اس لیے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور رمضان میں اللہ نے قرآن کو بیان کیا، تو رمضان میں قرآن ہے اور قرآن میں
رمضان ہے، یہ قرآن کریم علماء کرام سے آپ پوچھ لیجئے، یہ جو 8 خوش نصیب، یہ 7 خوش نصیب حفاظ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور آج تک جو حافظ ہوتے چلے آ رہے ہیں، ان امت کو جو قرآن ملا، مجھے اور آپ کو، اس میں صحابہ کرام کا بہت بڑا ہاتھ اور قربانی ہے، اور خاص طور پر حضرت خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو فکر سے لیا کہ قرآن کریم کی آیات جو مختلف جگہوں پر تھی اسے جمع کرنے کا حکم دیا دور فاروقی کے اندر۔ حضرت عمر فاروق نے قرآن کریم کے جمع کرنے کی فکر کی تو یہ قرآن پر اور پوری امت پر عمر فاروق کا یہ احسان ہے۔ یہی وہ عمر فاروق ہے جنہوں نے رمضان کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح کو مسنون قرار دیا۔ یہی عمر فاروق ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ عمر فاروق کا احسان ہے، تو پھر 20 رکعت تراویح کا پڑھنا یہ بھی اسی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، یہ بزم نبی کی تنویریں، حضور کی محفل کی یہ شمع تھی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی عثمان غنی، علی مرتضی کرم اللہ وجہہ۔ یہ بزم نبی کی تنویریں، سب الکوثر کی تفسیریں، کون؟ بو بکر و عمر، بو بکر و عمر، عثمان حیدر، انا اعطیناک الکوثر، بو بکر و عمر، عثمان حیدر، انا اعطیناک الکوثر۔ اور میں آخر میں ایک شعر میں نے خود بنایا ہے اسی نظم پر، انشاءاللہ علماء کو لطف آئے گا، اور میں نے کوشش کی ہے تینوں آیت کو اس میں سمجھانے کی۔ عرض کیا ہے، ہے دین الہی الکوثر، ہے دین الہی الکوثر، ہے حکم خداوندی وانحر، ہے دین الہی الکوثر، ہے حکم خداوندی وانحر، دشمن ہی نبی کا، دشمن ہی نبی کا ہے ابتر، انا اعطیناک الکوثر، دشمن ہی ہمارا ہے ابتر، انا اعطیناک الکوثر۔ مٹ گئے قرآن کو مٹانے والے، مٹ گئے نبی کا دین مٹانے والے۔ اللہ نے نبی کو وعدہ کیا، اے پیارے نبی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا نام بلند رہے گا، آپ کا ذکر بلند رہے گا، آپ کا دین بلند رہے گا، جو مشن آپ لے کر آئے ہیں وہ قیامت تک بلند رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں میں ایسی نسلوں کو اور ایسی نفوس کو پیدا کرے گا جو اس کے دین کے حامل ہوں گے،
اس کے کلام کے حافظ ہوں گے، اس کے قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ عمر فاروق کا احسان ہے، تو پھر 20 رکعت تراویح کا پڑھنا یہ بھی اسی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، یہ بزم نبی کی تنویریں، حضور کی محفل کی یہ شمع تھی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی عثمان غنی، علی مرتضی کرم اللہ وجہہ۔ یہ بزم نبی کی تنویریں، سب الکوثر کی تفسیریں، کون؟ ابو بکر عمر، ابو بکر عمر عثمان حیدر، انا اعطیناک الکوثر، ابو بکر عمر عثمان حیدر، انا اعطیناک الکوثر۔ اور میں آخر میں ایک شعر میں نے خود بنایا ہے اسی نظم پر، انشاءاللہ علماء کو لطف آئے گا، اور میں نے کوشش کی ہے تینوں آیت کو اس میں سمجھانے کی۔ عرض کیا ہے، ہے دین الہی الکوثر، ہے دین الہی الکوثر، ہے حکم خداوندی وانحر، ہے دین الہی الکوثر، ہے حکم خداوندی وانحر، دشمن ہی نبی کا، دشمن ہی نبی کا ہے ابتر، انا اعطیناک الکوثر، دشمن ہی ہمارا ہے ابتر، انا اعطیناک الکوثر۔ مٹ گئے قرآن کو مٹانے والے، مٹ گئے نبی کا دین مٹانے والے۔ اللہ نے نبی کو وعدہ کیا، اے پیارے نبی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا نام بلند رہے گا، آپ کا ذکر بلند رہے گا، آپ کا دین بلند رہے گا، جو مشن آپ لے کر آئے ہیں وہ قیامت تک بلند رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں میں ایسی نسلوں کو اور ایسی نفوس کو پیدا کرے گا جو اس کے دین کے حامل ہوں گے، اس کے کلام کے حافظ ہوں گے، اس کے قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس وقت ہم دین کی طرف آئے، مسجدوں کو آباد کرے، مدرسوں کو آباد کرے، اپنے گھروں میں اللہ کے دین کو انٹری دے، اور اپنے گھروں میں اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقوں کو آنے کا موقع دے، اور پھر دیکھے اللہ کیسی برکت دیتا ہے۔ کون جانتا تھا یہ 3 بچے جنہوں نے ایک بیٹھک میں قرآن سنایا انہیں عمرہ کی ٹکٹ مل جائے گی؟ ان کو تو ملے گی، ان کے استاد کو بھی ملے گی۔ ماشاءاللہ، یہ تو ایسا مدرسہ ہے کہ ہمارا بھی جی چاہے کہ ہم بھی یہاں پڑھانے آ جائیں، کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے سے، اس اہل صفہ سے اللہ تعالیٰ حضور کی
کی مسجد نبوی میں صفہ چبوترے تک پہنچنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے دے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں پھر سے ان بچوں کو، ان حافظ ہونے والے عالمہ بننے والی بیٹیوں کو اور ان کے والدین کو اور ان کے پورے خاندان کو کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں اپنی اولاد کو اس مدرسے میں بھیجا اور مدرسے کی اہمیت کو سامنے رکھا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ساتھ دیں علماء کرام کا۔ ہمارا سفر تھا ابھی اکتوبر میں بخارا، سمرقند، تاشقند، کرمیز۔ ہمارا اکابر نے تو کتاب لکھی ہے، حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم، حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب مد اللہ فیوزہم، ان اکابر نے کتابیں لکھی وہاں کے حالات۔ ہمارا بھی سفر ہوا اکتوبر میں بخارا میں، کیسی کیسی مسجدیں ہمارے ملک کا تاج محل اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایسے ایسے مدرسے جہاں وقت کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے استاد امام ابو الحفظ کبیر رحمت اللہ علیہ کے سامنے دو زانو جو ہے بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے، جہاں فتاوی قاضی خان لکھی گئی، جہاں فتاوی دارمی لکھی، علامہ دارمی جہاں پیدا ہوئے، بڑے بڑے علم کے پہاڑ جہاں پر مدفون ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم نے وہاں کچھ بچوں کو قریب بلا کر صرف اتنا پوچھا، بتاؤ پہلا کلمہ کسے کہتے ہیں؟ پہلا کلمہ سناؤ۔ آپ یقین جانیں، میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، میرے ساتھ شہر بڑودہ کی جمعیت کے علماء بھی تھے، وہ بھی گواہ ہے، ان بچوں نے مشکل سے کلمہ سنا پائے۔ بخارا کے بچے، سمرقند کے بچے، وہ تو اللہ جزائے خیر دے، ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کو کہ حضرت کی بہت نظر ہے وہاں پر، الحمدللہ اب مدارس وہاں بھی شروع ہو چکے ہیں، مگر یہ حال امت کا اس لیے ہوا کہ وہاں پر مدرسے ویران کر دیے گئے، علماء کی کمی آ گئی، لوگوں نے دین سے منہ موڑ لیا اور ماڈرن تجدید نیا اسلام قبول کرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہو گئے۔ آج ان کی نسلوں کا یہ حال ہے، 70% خواتین ہیں، طلاق کا ریشیو بہت عام ہے، گھر گھر مطلقہ عورت ہے، بے پردگی کا جو ہے ایک بحران ہے، اور بے دینی کا یہ حال ہے۔ وہاں جا کر ابھی وہ بچہ کہتا ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ نظم میں مدرسے کی اہمیت پر پڑھ کر گیا، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا ابو؟ تو باپ نے کہا بیٹا، علامہ اقبال جب اسپین گئے اور قرطبہ گئے تو وہاں جا کر دیکھا سنی مسجدوں کو اور ویران درسگاہوں کو اور مسلمانوں کی جو ہے نسلوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا، تو ہندوستان آ کر یہ کہا، اے لوگوں، ان گولیاں نشین علماء کو ان کا کام کرنے دو، انہیں مدرسے چلانے دو، انہیں بچوں کو پڑھانے دو، انہیں حافظ اور عالم بنانے دو۔ قسم خدائے پاک کی، میں نے اسپین میں جا کر دیکھا جہاں 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی، حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے حکومت کی، وہاں پر آج کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اذان دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ان علماء کو اپنا کام کرنے دو۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں مدرسہ اہل صفہ اور جامعہ ام حبیبہ کے آج کے سالانہ جلسے میں آپ نے ہمیں مدعو کیا، اور ان ذمہ داروں نے اور مفتی صاحب نے میرے اور آپ کے بیٹھنے کے لیے بہترین انتظام کیا، اور ہمیں سمجھانے سنانے کے لیے ان بچوں کو تیار کیا۔
اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، دائرے میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جن جن حضرات نے اپنی پاک رقم سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے عطیات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی تجوری